بیساکھی کا مہینہ ہندوؤں کے لیے اہم کیوں ہے؟ اس کو مسلمانوں کی نظر میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ برصغیر پاک ہند ایک ایسا خطہ ہے جہاں مختلف مذاہب، ثقافتوں اور تہذیبوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہاں صدیوں سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی مذہبی اور ثقافتی روایات ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوئی۔ انہی تہواروں میں ایک اہم تہوار بیساکھی ہے، جو خاص طور پر ہندوؤں اور سکھوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ہم بیساکھی کے مہینے کی اہمیت کو ہندو مذہب کے تناظر میں تفصیل سے سمجھیں گے، اس کی تاریخی، مذہبی اور سماجی حیثیت پر روشنی ڈالیں گے، اور پھر مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اس تہوار کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے ناظرین، بیساکھی دراصل ہندو کیلنڈر کے مطابق ایک مہینے کا آغاز ہے جسے بیساکھ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ عام طور پر اپریل کے وسط میں شروع ہوتا ہے اور زراعت کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کو فصلوں کی کٹائی، خوشحالی اور نئی شروعات کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار صرف ایک مذہبی دن نہیں بلکہ ایک ثقافتی جشن بھی ہے، جس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور روایتی لباس اور کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک بیساکھی کئی حوالوں سے اہمیت رکھتی ہے۔ بیساکھی کو ہندو شمسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس دن لوگ نئی امیدوں، دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ سال کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، بیساکھی کا تہوار کسانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ربی کی فصلوں کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے۔ کسان اپنی محنت کا پھل حاصل کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہندو اس دن دریاؤں میں غسل کرتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں۔ اسے روحانی پاکیزگی اور نیکی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ بیساکھی کے موقع پر رقص، گیت اور میلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اگرچہ سوال ہندوؤں سے متعلق ہے، لیکن بیساکھی سکھ مذہب میں بھی بے حد اہم ہے۔ اس دن خالصہ پنتھ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے پنجاب کے علاقوں میں اس تہوار کو بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ بیساکھی صرف مذہبی نہیں بلکہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم دن ہے۔ ماضی میں اس دن کئی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ تہوار صدیوں سے منایا جا رہا ہے اور آج بھی اپنی اصل روح کے ساتھ موجود ہے۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بیساکھی۔ اب ہم اس اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ مسلمان بیساکھی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عبادات، تہواروں اور رسومات کے واضح اصول موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے صرف دو عیدیں مقرر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مذہبی تہوار اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غیر مسلم تہوار ہے۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں اور دیگر مذاہب کی مذہبی رسومات میں شرکت سے اجتناب کریں۔ اس کی چند وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام توحید پر مبنی مذہب ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں۔ ہر مذہب کے اپنے اصول اور حدود ہوتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کا احترام کرے۔ کیا مسلمان بیساکھی میں شرکت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت ایک اہم سوال اور حساس سوال ہے، اور اس کا جواب نیت اور نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیساکھی کو مذہبی تہوار کے طور پر مناتا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص صرف ثقافتی یا سماجی حیثیت سے کسی تقریب میں شرکت کرتا ہے تو اس میں علماء کے درمیان بھی اختلافات پایا جاتا ہے۔ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ مسلمان کو ایسے تہواروں سے دور رہنا چاہیے جو کسی دوسرے مذہب کی شناخت ہوں۔ اسلام نہ صرف اپنے ماننے والوں کو مضبوط عقیدے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی، ان کے مذہب کی توہین نہ کرنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ درج ذیل اصول اپنائیں۔
اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، غیر مسلموں کے عقائد کا احترام کریں، مذہبی حدود کو عبور نہ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں بیساکھی ایک ثقافتی رنگ بھی رکھتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں یہ خوشی، میل جول اور فصل کی کٹائی کا جشن ہوتا ہے۔ مسلمان اس پہلو کو ایک سماجی سرگرمی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن مذہبی شرکت سے گریز بہتر سمجھا جاتا ہے۔ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف تہواروں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اس سے نوجوان نسل متاثر ہوتی ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کی صحیح تعلیم دی جائے تاکہ وہ شعور کے ساتھ فیصلے کر سکیں۔ بیساکھی ایک اہم تہوار ہے جو ہندوؤں اور سکھوں کے لیے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خوشی، شکر گزاری اور نئی شروعات کی علامات ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ ساتھ ہی انہیں چاہیے کہ وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا رویہ اختیار کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔